محمد بن قاسم 712 ء۔ تاریخ کا وہ سنہری دور جب ہندوستان میں اسلام کا آغاز ہوا، مگر یہ محض ایک اتفاق نہیں تھا۔ اس کے پیچھے کیا حالات تھے جنہوں نے 17 سال کے اس نوجوان کو اتنی دور آنے پر مجبور کر دیا، اور کیا ہندوستان میں اسلام تلوار کے زور پر پھیلا؟ فاتح سندھ کا کیا دردناک انجام ہوا، جانیں گے اس تاریخی ویڈیو میں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں ایک تاریخی سفر پر۔ اس عظیم معرکے کا آغاز کسی سیاسی خواہش سے نہیں، بلکہ ایک مظلوم کی پکار سے ہوا۔ داستان شروع ہوتی ہے سری لنکا کے ساحلوں سے، جہاں سے مسلمانوں کے بحری جہاز تحائف اور یتیم خواتین کو لے کر بصرہ جا رہے تھے۔ سندھ کے ساحل کے قریب سمندری قزاقوں نے ان جہازوں کو لوٹ لیا اور معصوم عورتوں کو قید کر لیا۔ جب یہ پکار عراق کے گورنر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو اس نے راجہ داہر کو ایک خط لکھا، مگر داہر کا جواب تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے لکھا کہ ان لٹیروں پر میرا کوئی بس نہیں۔ راجہ داہر کا یہ تکبر بھرا جواب حجاج بن یوسف کے غصے کو ہوا دے گیا، اور پھر بصرہ کے دربار میں وہ فیصلہ ہوا جس نے برِ صغیر کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ حجاج نے اب جنگ کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر یہ مہم جتنی مشکل تھی، اس کے لیے اتنی ہی غیر معمولی تیاری کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنے سب سے قابل اور جوان بھتیجے محمد بن قاسم کو 6000 کے لشکر کے ساتھ روانہ کیا، مگر یاد رہے یہ صرف ایک فوجی مہم نہیں تھی، یہ انجینئرنگ اور لاجسٹک کا ایک شاہکار تھا۔ حجاج نے عراق سے سندھ تک ہر 20 کلومیٹر پر ڈاک کے مراکز بنائے تاکہ پل پل کی خبر اسے ملتی رہے اور یہ دور سے اس جنگ کو مانیٹر کرتا رہے۔ منزلیں طے ہوتی گئیں اور آخرکار محمد بن قاسم کا لشکر اس مقام پر آن پہنچا جہاں سے سندھ کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ کراچی کا قدیم شہر دیپل، جہاں کا قلعہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے ساتھ اس قلعے پر حملہ کر دیا، مگر کئی دنوں کے محاصرے کے بعد جب یہ قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگا تو محمد بن قاسم کو پتہ چلا کہ دیبل کے لوگوں کا ایمان اس مندر کے اوپر لگے سرخ جھنڈے سے جڑا ہوا ہے۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ جب تک یہ جھنڈا لہرا رہا ہے انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اس سرخ جھنڈے کو گرا دیا جائے۔ یہیں تاریخ نے پہلی بار عروس کا جاہو جلال دیکھا۔ عروس وہ خوفناک منجنیق تھی جسے چلانے کے لیے 500 افراد کی ضرورت پڑتی تھی۔ جب پہلا گولہ چلا تو یہ جھنڈے تک نہ پہنچ سکا، پھر دوسرا گولہ چلا اور یہ بھی جھنڈے کو نہ چھو سکا۔ اسی اثنا میں حجاج بن یوسف کا خط پہنچا جس میں لکھا تھا کہ منجنیقوں کا زاویہ بدلو اور جھنڈے کی لکڑی کو نشانہ بناؤ۔ جب مسلمانوں نے ہدایات پر عمل کیا اور تیسرا گولہ چلایا تو یہ سیدھا جھنڈے کو ہٹ کر گیا۔ جب جھنڈا زمین پر گرا تو پورے شہر میں صف ماتم بچھ گیا اور قلعے کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے گئے۔ دیبل کی فتح تو صرف آغاز تھا، اصل امتحان ابھی باقی تھا، کیونکہ سامنے دریائے سندھ تھا اور اس کے پار راجہ داہر اپنی 20,000 فوج کے ساتھ مسلمانوں کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں محمد بن قاسم نے ایک ایسی جنگی چال چلی جس کا تصور بھی اس دور کے سپہ سالار نہیں کر سکتے تھے۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ کشتیوں کو جوڑ کر
ایک عارضی پل تیار کیا جائے، اور جب پل تیار ہو گیا تو اپنی فوج کو لے کر یہ بھی دریا پار چلے۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ راجہ داہر کی فوج میں فرنٹ لائن پر ہاتھی موجود تھے، اور وہ خود بھی ایک ہاتھی پر بیٹھا ہوا تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کے عربی گھوڑے ہاتھیوں سے ڈرنے لگے۔ یہاں محمد بن قاسم نے ایک ایسی چال چلی جس نے جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ اپنی تیروں کو آگ لگا کر ہاتھیوں پر برساؤ۔ جب یہ آگ لگے تیر ہاتھیوں پر برسے تو ان میں بھگدڑ مچ گئی، اور یہ ہاتھی بے قابو ہو کر اپنی ہی فوج پر چڑھ دوڑے، جس سے فوج کمزور ہو گئی اور بھاگنے لگی۔ اسی بھگدڑ میں راجہ داہر بھی ہاتھی کے نیچے آ کر کچلا گیا اور مر گیا۔ راجہ داہر کی شکست کے ساتھ ہی سندھ میں ظلم کا سورج غروب ہو گیا۔ راجہ داہر کی موت کے بعد سندھ کی عوام نے محمد بن قاسم کا ایک شاندار استقبال کیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کرنے کے بعد لوگوں کو قتل کرنے کے بجائے ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا، مندروں کو تحفظ دیا اور تمام لوگوں کو مذہبی آزادی دی۔ ان کے اس رویے سے متاثر ہو کر لوگوں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر اسلام کو اپنا لیا۔ اب سندھ میں باقاعدہ اسلام کا نظام نافذ ہو رہا تھا، مگر تاریخ اکثر اپنے ہیروز کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے۔ جس نوجوان نے سندھ کو نیا راستہ دکھایا، اس کا اپنا انجام ایک سیاسی سازش کی نظر ہو گیا۔ نئے خلیفہ کے حکم پر انہیں واپس بلا کر جیل میں ڈال دیا گیا اور انہیں قید کر کے قتل کر دیا گیا۔ وہ سندھ میں جو بیج بو کر گئے تھے، اسی نے آگے چل کر محمود غزنوی جیسے فاتحین کے لیے راستہ ہموار کیا۔